میرے بھائیو، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ اپنا عذاب ہم پر نازل کرے گا؟ یہ جتنے پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ ہم پر عذاب بھیجنا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تو خود قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج کر کے کیا کرے گا؟ اے میرے بندو، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے بن جاؤ، تم اللہ کے اوپر ایمان لانے والے بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر کے کیا کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں اگر ہم سے کچھ گناہ کے کام ہوئے ہیں، ہم اللہ سے توبہ کر لیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ اور جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے بہت سارے نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ٹکڑا بھی اللہ کے راستے میں دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو بچا لو۔ یہ مدرسہ ہے، یہ مسجدیں ہیں، یہ دین کا کام ہے جہاں آپ سے چندے کی اپیل کی جا رہی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ سے چندہ مانگا جا رہا ہے، آپ سے باقاعدہ مولوی لوگ مائک پر آ کر کے آپ سے اپیل کر رہے ہیں، ورنہ قیامت کے پہلے تو ایک ایسا دور بھی آئے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے والا صدقہ لے کر کے نکلے گا، مال لے کر کے نکلے گا، اور کوئی اس کا صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ اتنا مال لوگوں کے پاس آ جائے گا، اتنا پیسہ لوگوں کے پاس آ جائے گا کہ صدقہ کرنے والا اور دان دینے والا دان دینا چاہے گا اور صدقہ کرنا چاہے گا، مگر اس کے صدقہ کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ موقع ہے میرے بھائی، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس میں نیکی کر کے اور اس میں روزہ رکھ کر کے، تراویح پڑھ کر کے، تہجد پڑھ کر کے، قرآن پڑھ کر کے اپنی مغفرت کا سامان کر لو میرے بھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور اس دور میں اپنے بچوں کی بھی فکر کرو۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ جب پیسہ دیا کرو اللہ کی راہ میں تو بچوں سے دلوایا کرو۔ اپنے گھر سے جاؤ تو عورتوں کو کچھ پیسہ دے کر کے جاؤ کہ دیکھو میں جا رہا ہوں باہر، یہ پیسہ تم کو دے کے جا رہا ہوں، یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے، یہ صدقہ خیرات کا پیسہ ہے، غریبوں کو دے دیا کرنا، کوئی مانگنے والا آئے تو دے دینا۔ اپنے گھر کی عورتوں کو یہ سکھاؤ میرے بھائی، اس لیے کہ جب ہم اچھی چیزوں میں، جب ہم بری چیزوں میں اپنے پریوار کو شامل کرتے ہیں۔ ابھی میں کار سے آ رہا تھا، راستے میں ایک ریسٹورنٹ پڑا تھا دربھنگا میں، رادھے رادھے، ہمارے ڈرائیور صاحب بھی ساتھ میں تھے۔ ہم لوگوں کو بھوک بہت تیز لگی تھی، دوپہر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ ڈرائیور صاحب نے کہا چلیے یہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے۔ میں گیا ریسٹورنٹ میں، بہت اچھا، کبھی آپ کا گزر ہو دربھنگا سے دیکھیے گا، بالکل ہائی وے کے اوپر ہے، بہت مشہور ہے وہاں کا ریسٹورنٹ۔ وہاں گئے تو ماشاءاللہ بڑا صاف ستھرا ریسٹورنٹ، اور کھانا بھی ایک سے ایک، اور اس کے بعد مٹھائیاں بھی ایک سے ایک۔ تو جانتے ہو پہلا خیال میرے دل میں کیا آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یار یہ تو فیملی کے لائق جگہ ہے، بچوں کو لے کے آنے لائق جگہ ہے، بڑا اچھا یہاں سسٹم ہے، نظام ہے۔ یعنی یہ ایک نیچرل بات ہے، ہم کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پریوار بھی اس میں شامل ہو جائے۔ ہم کوئی اچھی چیز کھاتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا پریوار بھی کھا لے۔ میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے پریوار کو بھی بچانا ہے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اور آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات میں ایک چیز ہمیں ملتی ہے شریعت میں، جس کی طرف اللہ کے نبی نے بھی بہت ساری حدیثوں میں اشارہ کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے پہلے ایک ایسا دور آئے گا جب ایمان کے راستے میں جگہ جگہ کچھ بریکرز ہوں گے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، راستے میں بڑی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، بریکر آ گیا، اب گاڑی کو آپ کو سلو کرنا پڑے گا ورنہ گاڑی الٹ سکتی ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے، اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، قدم قدم پر جو بریکرز آتے ہیں، جو رکاوٹیں آتی ہیں، جو ڈائیورژنز آتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے فتنہ۔ اور عربی زبان میں سونار جب سونے کو آگ میں ڈالتا ہے اور سونے کے اوپر جو میل اور کچیل ہوتا ہے اس کو صاف کرتا ہے، اس پرکریا کو، اس پروسیجر کو عربی زبان میں فتن کہتے ہیں، اسی سے لفظ فتنہ بنا ہے۔
اور اسی لیے عربی میں سونار کو فتان بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ یہ کام بار بار کرتا ہے. تو قیامت کے پہلے فتنے بہت زیادہ آئیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے سورۃ العنکبوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہی پیغام دیا ہے. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اے لوگوں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم نے زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، تم نے زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا، تم نے اسلام کا اقرار کر لیا تو تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اے مسلمانوں تم سے پہلے کی امتوں کو بھی ہم نے آزمائشوں میں ڈالا تھا، ان کے اوپر بھی بہت طریقے کی آزمائشیں آئی تھی. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا دستور ہے. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پرکھنے کے لیے، سچوں کو جھوٹوں سے الگ کرنے کے لیے، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنے کے لیے، مومن کو منافق سے الگ کرنے کے لیے ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کو آزمائشوں میں ڈالتا ہے، فتنوں میں ڈالتا ہے. آج کے دور میں ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں شرک کرنے والا ترقی کر رہا ہے، توحید والا بیچارہ پریشان ہے، حلال روزی کمانے والا کھانے والا پریشان ہے، حرام کاروبار کرنے والا عیش کر رہا ہے، رات رات بھر عبادت کرنے والا پریشان ہے، اور گناہ کا کام کرنے والا، غلط کام کرنے والا، حرام کام کرنے والا مزے لے رہا ہے. تو ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اسی کا نام فتنہ ہے. قیامت کے پہلے ایسا دور آئے گا جب دین کے اوپر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیاتی علی الناس زمان القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر. قیامت کے پہلے ایسا دور بھی آئے گا، ایسا زمانہ بھی آئے گا جب دین پر قائم رہنے والا اتنی مشکلات کا سامنا کرے گا، اتنی سمسیاؤں کا سامنا کرے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ لینے والا ہے. بقرعید کا تہوار آتا ہے، بعض لوگوں کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے. اخبار میں خبر آتی ہے مسلمانوں کو بقرعید کے تہوار پہ جانوروں کی قربانی نہیں کرنی چاہیے، اتنا پیسہ کسی غریب کو دے دے تو اس کی بڑی مدد ہو سکتی ہے. ممبئی میں مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے. شادی کے پہلے کے جو فنکشنز ہیں جس کو پری ویڈنگ فنکشن کہتے ہیں، شادی ابھی نہیں ہوئی، شادی کے پہلے کا جو تام جھام ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں. امریکہ کی ایک ناچنے گانے والی کو بلایا گیا تھا، اس نے 1 گھنٹہ ناچا ہے، اس کو 1 گھنٹہ ناچنے کے 74 کروڑ روپے دیے ہیں مکیش امبانی جی نے. اور ہمارے بالی ووڈ کے بڑے بڑے ہیرو اور ہیروئن مزے لے لے کے اس کی شادی میں شامل ہو رہے ہیں. تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا کہ 9 ارب روپے کسی غریب کی بیٹی کی شادی اس سے ہو جائے اور کسی بچے کی پڑھائی پہ خرچ کر دیے جائیں اور کسی غریب کے گھر میں کولر کا پانی کا انتظام کر دیا جائے اور پنکھا لگا دیا جائے. تب کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوا. جب دین کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے، جب قربانی کرنے کی بات آتی ہے، تو بڑے بڑے لبرل لوگ اور بڑے بڑے سیکولر لوگ کہتے ہیں صاحب قربانی کو ختم کیجئے، یہ پشو ہتیا ہے، یہ جانوروں کی ہتیا ہے، اور جو ہے وہ پیسہ کہیں اور خرچ کیا جائے. یہ حالات ہے میرے بھائی. دین پر عمل کرنا لوہے کے چنے کے چبانے جیسا ہو جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، جب اسلام شروع ہوا تھا تو دنیا کی نظر میں اجنبی تھا. اسلام پر عمل کرنے والے، جب شروعات میں اسلام آیا تب بھی اس کے اوپر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا، اور آگے چل کر کے پھر ایسا دور آ جائے گا جب اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. ایک لڑکی اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے،
اپنے شریر کے حصوں کو دکھاتی ہے اور سڑک پر نکلتی ہے، ریلوے اسٹیشن پر جاتی ہے، ٹرینوں میں سفر کرتی ہے، فلائٹ میں سفر کرتی ہے، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے، اپنے پورے شریر کو دکھا رہی ہے، ایکسپوز کر رہی ہے، کسی کو کوئی سمسیا نہیں ہے۔ ایک مسلمان لڑکی نقاب میں کالج میں چلی جاتی ہے، پردے میں یونیورسٹی میں چلی جاتی ہے، اس کے اوپر بوال کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے، اس پر چھیٹا کشی کی جا رہی ہے، اس کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، اس کو اکسایا جا رہا ہے۔ بدا الاسلام غریبا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسلام جب شروع ہوا تھا تب بھی اسلام پر عمل کرنے والوں کو بہت سارے تانے مارے جاتے تھے، اور آگے چل کر کے اسلام پر عمل کرنے والوں کو پھر سے تانے مارے جائیں گے۔ ایک نوجوان اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، کسی سے کوئی ناجائز تعلق نہیں ہے، شادی ابھی نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہا ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو بہت بیکورڈ ہے، یہ تو بہت پچھڑا ہوا ہے، اس کو تو زمانے کی رنگ ڈھنگ بھی نہیں پتا ہے۔ دوسرا نوجوان زناکاری میں پڑا ہوا ہے، بدکاری میں پڑا ہوا ہے، چار لڑکیوں سے فون پر باتیں کر رہا ہے، لڑکیوں کو گھما رہا ہے، اور دنیا کی نظر میں وہ بڑا چالاک ہے، بڑا ماڈرن ہے، بڑا ہوشیار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو اپنے دامن کو گناہوں سے بچا رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا، اسلام پر عمل کرنے والے دنیا کی نظر میں اجنبی بن جائیں گے، اور جب ایسا دور آ جائے تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ، او لوگو تم دین پر عمل کرتے رہنا، تمہیں تانے سننے پڑے تو تم سن لینا، تمہیں گالیاں سننی پڑے تو تم سن لینا، تمہیں لوگوں کی باتیں سننی پڑے تو تم سن لینا، تم دنیا کی نظر میں اجنبی بن جانا، میں تمہیں جنت کی خوشخبری سنا رہا ہوں فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ۔ اللہ کے نبی ان کو توبہ جنت کا ایک نام ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بچی پیدا ہو، بچی کا نام توبہ رکھ سکتے ہیں، توبہ یہ جنت کا ایک نام ہے۔ اللہ کے نبی نے جنت کی خوشخبری سنائی کہ ان لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے زمانے کی نظروں میں اجنبی بن جائیں۔ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں میرے بھائی، اور یاد رکھو یہ دور کوئی نیا دور نہیں ہے، نبی کے دور سے چلا آ رہا ہے یہ دور۔ یاد کرو اپنے نبی کی سیرت، جب آپ نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے کہا تھا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، او لوگوں تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ آپ نے دنیا کو توحید کی دعوت دی تو کیا لوگوں نے آپ کو پھول کا مالا پہنایا؟ نہیں، لوگوں نے شاباشی دی؟ نہیں، بلکہ لوگوں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کو برا بھلا کہا، اور سب سے پہلا اعتراض کرنے والا آپ کا اپنا چچا ابو لہب تھا۔ جب آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو ابو لہب نے کیا کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، تو نے ہمیں اس لیے یہاں پر بلایا تھا، تو ہمیں ہمارے باپ دادا کا مذہب چھوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی بات کر رہا ہے۔ سب سے پہلا روڑا بنا تھا ابو لہب۔ اور ایک بات بتاؤں، ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا؟ لہب کے معنی عربی میں ہوتے انگارہ۔ ابو لہب بہت گورا چٹا تھا، وہ فیئر اینڈ لولی نہیں لگاتا تھا، فیئر اینڈ ہینڈسم نہیں لگاتا تھا، وہ نیچرل گورا تھا، بہت خوبصورت تھا، اتنا گورا تھا کہ اس کا نام پڑ گیا ابو لہب۔ اتنا گورا، اتنا خوبصورت کہ انگارے کی طرح وہ چمکا کرتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ نے پوری سورت نازل فرما دی تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، ما اغنا عنہ
عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کوئی کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کوئی کام آئی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اللہ نے فرمایا کہ اس کی جو بیوی تھی جس کا نام ام جمیل تھا، جو لکڑی اٹھا کر کے لکڑیاں لا کر کے چن چن کر کے لایا کرتی تھی اور اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا کرتی تھی، اللہ نے اس کی بیوی کی بھی مذمت کی، اس کی بھی برائی کی، اس کے اوپر بھی لعنت فرمائی. فرمایا وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اس ابو لہب کی بیوی کی گردن میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رسی ڈالے گا، وہ بھی جہنم کی آگ میں ڈالی جائے گی. میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ دنیا میں کوئی خوبصورت اگر ہے، کوئی ہینڈسم ہے، کوئی بہت اسمارٹ ہے، بہت گورا چٹا ہے، اپنی خوبصورتی پر ناز نہ کرے، اپنے چہرے پر ناز نہ کرے. اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو نہیں دیکھے گا. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ تمہارے شریر کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. یہاں تو بیچارہ پریشان بیٹھا ہے، اسٹیٹس پہ فوٹو لگایا تو ہر منٹ پہ چیک کرا ہے کتنے لوگوں نے اسٹیٹس دیکھا، فیس بک پہ فوٹو ڈالا تو ہر منٹ میں چیک کر رہا ہے کتنے لوگوں نے میرے فوٹو کو لائک کیا. ارے نالائق، لوگوں کے لائک کی اتنی فکر کرتا ہے، کاش تو نے اللہ کے لائک کی فکر کی ہوتی. فوٹو تو تم نے فلٹر کر کے آئے تو ماشاءاللہ ایسے ایسے ایپ آ رہے کہ بھائی امریکہ کے گورے کو افریقہ کا کالا بنا دو، افریقہ کے کالے کو امریکہ کا گورا بنا دو. ایسے ایسے ایپ آ رہے، جوان کو بوڑھا بنا دو. ایک صاحب نے میرا فوٹو بھیجا ایڈٹ کر کے، داڑھی واڑی غائب اور بال بالکل بالی ووڈ کی ہیرو کی طرح اڑ رہا ہے اور پینٹ اور کوٹ پہن کر کے مجھ کو بھیج کر کے کہنے لگے یہ پہچان رہے کون ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں پہچانا، کون ہے؟ آپ کا فوٹو ہے، ایڈٹ کر کے میں نے بنایا ہے. تو یہ دور ہے میرے بھائی، ایڈٹ کر کے کسی فوٹو آپ بدل سکتے ہیں، مرد کو عورت بنا سکتے ہیں، جوان کو بوڑھا بنا سکتے ہیں، بوڑھے کو جوان بنا سکتے ہیں. وہ دور ہے یہ. اب ہمارا نوجوان بیچارہ جب فوٹو لیتا ہے نا، میں کہیں پروگرام میں جاتا ہوں، بعض نوجوان آتے ہیں، بولے صاحب ایک سیلفی لے لیتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں تو وہ موبائل پر ڈائریکٹ کیمرے سے سیلفی نہیں لیتا، اس میں ایپ آتا ہے اسنیپ چیٹ اور فلانا اور ڈکانا، تو اس سے وہ اور خوبصورت بننے لگتا ہے اپنے آپ. اب یہ فوٹو وہ فیس بک پہ ڈالتا ہے اور صاحب بڑی اس کو فکر ہے کہ میرے فوٹو کو کتنے لوگوں نے لائک کیا. میرے نوجوان ساتھیوں، جتنی فکر آپ کو اپنے اس فوٹو کے لوگوں کے لائک کرنے کی ہے، کاش اتنی فکر اس بات کی ہوتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو لائک کرے گا کہ نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آپ نے اپنے چہروں کو بہت خوبصورت بنا بھی لیا اور بہت میک اپ کر کے میری پیاری ماں بہنوں آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا بھی لیا. بیوٹی پارلر میں آج کل دیکھیے ویڈیو بھی آتا ہوگا فیس بک کے اوپر کہ بوڑھی عورت کو بیوٹی پارلر والے جوان بنا دیتے ہیں، کالی عورت کو گوری بنا دیتے ہیں، بدصورت کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. آپ نے بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنی بدصورتی کو خوبصورتی میں تبدیل کر بھی لیا، اپنے چہرے کو خوبصورت بنا بھی لیا. مگر معاف کرنا میری بہنوں اور معاف کرنا میرے بھائیوں، اگر آپ کا دل خراب ہے اور آپ کا عمل صحیح نہیں ہے تو کل قیامت کے دن آپ کا انجام اور ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. قیامت کے دن کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے جن کے چہرے کالے کلوٹے ہوں گے، جن کے چہروں پر اللہ تعالیٰ تارکول پوت دے گا. ان کے چہرے بڑے بدصورت ہو جائیں گے، بڑے بھیانک ہو جائیں گے. وہ دنیا میں بڑے ہینڈسم رہے ہوں گے، بڑے اسمارٹ اور بڑے خوبصورت رہے ہوں گے، مگر قیامت کے دن ان کے چہرے بڑے بدصورت بنا دیے جائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کا انکار کرنے والے، اس کی شریعت کا انکار کرنے والے، یہ حرام کھانے والے اور غلط کام کرنے والے اور ناجائز کام کرنے والے اور اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرنے والے ہوں گے. دنیا میں انسان فیس بک چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی غلط چیز دیکھ لیا، اب ڈر بھی ہے کہ ماں کے ہاتھ میں لگ گیا، بھائی کے ہاتھ میں لگ گیا تو دیکھ نہ لے، تو کیا کرتا ہے؟ ڈیلیٹ کر دیتا ہے.
ब्राउजर पे कोई चीज देखा डिलीट, व्हाट्सएप की चैटिंग डिलीट, फेसबुक का मैसेंजर की चैटिंग डिलीट, सब डिलीट कर दिया। दुनिया से आपने सब डिलीट कर दिया। मेरे प्यारे भाइयों, जो अल्लाह ताला का डाटा रिकॉर्ड हो रहा है, अल्लाह ताला के फरिश्ते तो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं कि एक एक अदा आपकी रिकॉर्ड कर रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन, मेरे किरामन कातिबीन एक एक हरकत को तुम्हारे रिकॉर्ड कर रहे हैं। यालमून मा तफअलून, तुम जो जो कर रहे हो मेरे फरिश्तों को मालूम है। फरिश्ते सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और फरिश्ते तो कर ही रहे हैं। हमने मोबाइल को उंगली से टच किया, हमारी उंगली भी रिकॉर्ड कर रही है। हमने मोबाइल पर आंखों से कुछ देखा, हमारी आंखों के अंदर भी उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने कानों में हेडफोन लगा के, ईयरपोर्ट लगा के कुछ सुना, हमारे कान भी उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कयामत के दिन आंख भी गवाही देगी और कान भी गवाही देंगे और हमारी उंगली भी गवाही देगी। अल्लाह ने फरमाया हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम वजुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। कयामत के दिन जब तुम आओगे, तुम्हारी आंखें भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगी, तुम्हारे कान भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देंगे, तुम्हारे बदन की चमड़ी भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अंतक़नल्लाहु अल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से, तू कैसे बोल रही है, तू कैसे बात कर रही है। इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलने की ताकत दी है, बोलने की शक्ति दी है और आज हम तेरे करतूतों का पर्दाफाश करेंगे, तेरे पोल खोलेंगे, तेरा सब कुछ बयान करेंगे। इसकी फिक्र करो मेरे भाई। ये उंगली से जो टच करते हो उंगली गवाही देगी, ये कानों से जो सुनते हो कान गवाही देंगे, आंखों से जो देखते हो आंख गवाही देगी। और अल्लाह हिसाब नहीं लेगा, अल्लाह हिसाब तो बाद में लेगा। दुनिया में क्या होता है, रिजल्ट मिलता है स्कूल में बच्चों को, उस पर लिखा रहता है पास है कि फेल है, पास है तो कौन सी डिवीजन से पास है, कितने परसेंटेज मिले। दुनिया में ये तो नहीं होता ना कि बच्चे को ला करके एग्जाम की कॉपी दे दी जाती, लो भाई देखो तुमने जो लिखा वो नंबर मिला, ऐसा नहीं होता। एग्जाम की कॉपी कब मिलती है, जब बच्चे के गार्जियन कहते हैं कि सर हमारे बच्चे ने तो बहुत अच्छा इंग्लिश का पेपर दिया था, आपने 100 में उसको 70 मार्क्स दिए हैं, 70 नंबर दिए, हमारा बच्चा तो कह रहा है उसके सारे जवाब सही थे। तो टीचर क्या करता है, कॉपी निकालता है और कॉपी निकाल के बच्चे के पेरेंट्स को दिखा देता है, उसके माँ बाप को, देखिए ये है आपके बच्चे की कॉपी, आपके बच्चे ने जितना लिखा था उसका उतना नंबर उसको मिल गया। कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारी मार्कशीट नहीं देगा, हमारी आंसर बुक देगा। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी, हर इंसान का नाम आमाल उसकी गर्दन में हम लटका देंगे। वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़ी व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। उसकी पूरी जिंदगी का कच्चा चिट्ठा एक खुली हुई किताब की शक्ल में उसकी गर्दन में लटका दिया जाएगा और अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। मेरे बंदे ये तू अपनी किताब को खुद पढ़ ले, अपनी आंसर बुक को खुद देख ले, तू क्या करके आया है, तूने क्या क्या गुनाह के काम किए, क्या तूने अच्छे काम किए, सब रिकॉर्ड कर लिया गया है। ये तेरी किताब है, तू खुद हिसाब करके बता दे तुझे कितने नंबर मिलने चाहिए, तुझे पास होना चाहिए या फेल होना चाहिए, तुझे कामयाब होना चाहिए या नाकाम होना चाहिए, तुझे जन्नती होना चाहिए या जहन्नमी होना चाहिए। ये है अल्लाह ताला का सिस्टम मेरे भाई। हम दुनिया की खूबसूरती पर इतरा रहे हैं, नहीं मेरे भाइयों, कयामत के दिन अल्लाह हमारी खूबसूरती नहीं देखेगा, अल्लाह हमारा अमल देखेगा, हमारा तकवा देखेगा। हजरत बिलाल कौन से खूबसूरत हैं? हजरत बिलाल कोई दुनिया के स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई गोरे चट्टे भी नहीं, कोई
खूबसूरत भी नहीं है, वो तो हबशा के रहने वाले हैं, उनका रंग तो काला है, वो तो काले हैं, मगर उनका मकाम क्या है मेरे प्यारे भाइयों। इतनी मीठी आवाज हज़रत बिलाल की है कि जब अल्लाह के नबी खाने काबा को फतह करते तो कहते हैं बिलाल इस खाने काबा की छत पे चढ़ के तू अजान दे। और दुनिया ने देखा कि जिस खाने काबा के अंदर 360 बुतों को रखा गया था, उसकी छत पे खड़े होकर के बिलाल हबशी अजान देते हैं और लोगों को नमाज की दावत देते हैं। बिलाल का ये मकाम है कि अल्लाह के नबी जब मेराज के सफर पे जाते हैं, आप कहते हैं कि मैंने अपने आगे जन्नत में किसी के चलने की आवाज सुनी, मैंने किसी के पैरों की आहट की आवाज सुनी, मुझे बताया गया कि ये हजरत बिलाल के कदमों की आहट है। जब आप दुनिया में तशरीफ लाए, आपने पूछा कि ऐ बिलाल तू कौन सा ऐसा अमल करता है कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आहट की आवाज सुनी थी। हजरत बिलाल ने कहा अल्लाह के नबी मुझे ऐसा कोई अमल तो याद नहीं है, हाँ एक बात मेरे अंदर है, मैं कभी बेवजू नहीं रहता हूँ। पेशाब किया, लेटरिन की हाजत हुई, हवा खारिज हो गई, जब भी मेरा वजू टूट जाता है मैं वजू कर लेता हूँ, और जब भी मैं वजू करता हूँ मैं 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ। अय अल्लाह के नबी हो सकता है कि यही अमल हो। आपने फरमाया कि हाँ ए बिलाल यही वो अमल है जिसने तुझे इस मकाम तक पहुंचाया। यही बिलाल थे जब इन्होंने इस्लाम को कबूल किया, इनके मालिक ने उमैया इब्ने खल्फ ने इनको अरब के तपते हुए सहरा में, अरब के तपते हुए बालू पर लिटा दिया और इनके सीने पर गर्म पत्थर रख दिया और इनके ऊपर प्रेशर डाल करके कहने लगा कि ऐ बिलाल अगर तू इस्लाम को छोड़ दे तो मोहम्मद का दीन छोड़ दे, ऐ बिलाल हम तुझे तकलीफ देना छोड़ देंगे। मेरे नौजवान साथियों, बिलाल कोई बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, बिलाल कोई खूबसूरत इंसान नहीं है, बिलाल कोई हैंडसम इंसान नहीं है, मगर बिलाल के सीने में जो दिल है उस दिल में अल्लाह की मोहब्बत भरी है, रसूल की मोहब्बत भरी है। उस अरब के तपते हुए सहरा में लेटा हुआ बिलाल, सीने पर गर्म पत्थर रखा हुआ बिलाल, सीने की चर्बी बिलाल की पिघल रही है और बिलाल के पीठ को अरब की तपती हुई रेत उनकी पीठ को पिघला रही है, मगर फिर भी बिलाल की जुबान से क्या निकलता है? अहद अहद अहद, मेरा अल्लाह एक है, मेरा माबूद एक है, मेरा रब एक है। बिलाल अपनी तौहीद को छोड़ने को तैयार नहीं है। और हमारी नौजवान नस्ल का क्या हाल है? बरेली शहर, उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल तक मदरसे में पढ़ने वाली लड़की फेसबुक पर किसी ने आई लव यू बोल दिया, मोहब्बत का इकरार कर दिया, उसके जाल में फंसती है और इस्लाम को छोड़ करके उसके मजहब में दाखिल होती है, उसके साथ जाके शादी कर लेती है। ये हमारी कौम की हालत है। शर्म से चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए हमें। हमको तो लगता है साहब ये तो अखबार में एक खबर आई है, ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम है मेरे भाई। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को आप हकीर मत समझो। जब तक ये मदरसे बाकी हैं, आपके बच्चों और बच्चियों को अल्लाह और उसके रसूल के बारे में बताया जा रहा है। आपके कॉन्वेंट स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है, आपके इंग्लिश स्कूलों में नहीं बताया जा रहा है उसको इस्लाम के बारे में, तौहीद के बारे में। अभी राजस्थान से एक खबर आई कि साहब बुर्का पहनने वाली और नकाब पहनने वाली लड़कियां स्कूल में क्या कर रही हैं? सूर्य नमस्कार कर रही हैं। और मीडिया भी ऐसी खबरों को मिर्च मसाला लगा के खूब बताता है। साहब देखिए मुसलमान लड़कियां सूर्य नमस्कार कर रही हैं। क्या इस्लाम के अकीदे के हिसाब से ये ठीक है? हम सूर्य को भगवान नहीं मानते, हम सूर्य को रब नहीं मानते। हमारा अकीदा क्या है? वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। सूरज अल्लाह ताला के इशारे पर चलता है, अल्लाह के कानून के मुताबिक चलता है। वल क़मर क़द्दरनाहु मनाज़िल हत्ता आद कल उर्जूनिल क़दीम। और चाँद भी अल्लाह ताला के सिस्टम से चलता है। पहली तारीख का चाँद पतला होता है, फिर धीरे धीरे मोटा होता है, फिर 14वीं का चाँद कंप्लीट हो जाता है, फिर धीरे धीरे छोटा होता है और फिर लकड़ी की तरह और खजूर के तने की तरह फिर पतला हो जाता है। ये चाँद का सिस्टम, ये सूरज का सिस्टम ये बता रहा है कि चाँद अपनी मर्जी से
سے نہیں نکل رہا ہے, سورج اپنی مرضی سے نہیں نکل رہا ہے, ان کو نکالنے والا کوئی ہے, ان کو چلانے والا کوئی ہے. سورج اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے, چاند اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے. میرے پیارے بھائیوں, ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ سورج ہمیشہ پورب سے نکل رہا ہے اور پچھم میں ڈوب رہا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ اللہ کا حکم ہے, اس لیے سورج ایسا کر رہا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہونے والی ہوگی, اللہ سورج کو حکم دے گا کہ ہمیشہ تو پورب سے نکلا کرتا تھا, لیکن آج تجھے الٹا کرنا ہے, اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکل جائے گا. میرے پیارے بھائیوں, آج آپ کے اسکولوں میں آپ کے بچوں سے سورج کے آگے سجدہ کروایا جا رہا ہے اور سورج کے آگے ہاتھ جڑوایا جا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اپنی نوجوان نسل کی عقیدے کی حفاظت کرو, ان کی توحید کی حفاظت کرو, ان کو ایمان سکھاؤ. اگر نہیں سکھاؤ گے تو انجام یہی ہوگا کہ 8 سال مدرسے میں پڑھنے والی بچی مرتد ہو جائے گی. ہماری قوم کا حال آپ دیکھو میرے بھائی, راجنیتی کا تو اور برا حال ہے, پالیٹکس کا تو اور برا حال ہے. جو پالیٹکس میں چلا گیا اس کا کوئی مذہب نہیں ہے میرے بھائی, وہ کہیں بھی سر جھکا سکتا ہے, کسی کے ابھی آگے پیر ہاتھ پھیلا سکتا ہے. وہ نہیں میرے بھائیو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یاد رکھو, اسلام سے جو لوگ نفرت کرتے ہیں ان کو آپ کی ترقی سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے. آپ پیسہ کمائیے, آپ گھر بنائیے, آپ اچھا کپڑا پہنیے, ان کو اس سے پرابلم نہیں ہے. ان کو پرابلم آپ کے اسلام سے ہے, ان کو پرابلم آپ کے دین سے, آپ کے ایمان سے ہے. اس لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ. اے نبی, اسلام کے دشمن اسی لیے آپ سے لڑائی کرتے اور جنگ کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دین سے ہٹا دیں, مرتد کر دیں, مسلمانوں کو اللہ کی توحید سے دور کر دیں. ہماری قوم کا حال کیا ہے؟ ارریا کا یہ علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے. کسی باپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اس نے بیٹے کو پڑھایا, بیٹا آئی ایس آفیسر بن گیا. کٹیہار کے اندر, پورنیہ کے اندر, ارریا کے اندر آئی ایس آفیسر بن گیا. بہت اچھی بات ہے, ہماری قوم کا بچہ آئی ایس آفیسر بن گیا. اب آئی ایس آفیسر کی کرسی پر جب وہ بیٹھا, وہ لڑکا ہماری قوم کا, تو وہ قارون بن گیا, وہ فرعون بن گیا, اللہ کو بھول گیا. اسے اسلام بڑا معمولی مذہب لگنے لگا. اسے لگنے لگا کہ صاحب یہ مولوی لوگ تو بڑی دقیہ روسی باتیں کرتے ہیں, اس سب مذہب کی باتوں کو چھوڑ دو, ترقی کرو, آگے بڑھو, یہ روزہ نماز چھوڑو, یہ سب ٹاپک. اگر اس کا نام ترقی ہے میرے بھائی, تو ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے. ہمیں ایسی ترقی نہیں چاہیے جو مذہب اور دین اور توحید کو ہم کھو کر کے حاصل کریں میرے بھائیوں. امام مالک کا ایک جملہ نوٹ کر لو. امام مالک نے کہا تھا کہ اس امت میں بعد میں آنے والے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں جب تک وہ اس فارمولے کو نہ اپنا لیں جو پہلے کے لوگوں نے اپنایا تھا. صحابہ کرام کو دیکھو, بکری چرانے والے, کھیتی کرنے والے, صحراؤں میں گھومنے والے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دے دیا. اس دور کی بڑی بڑی سپر پاور نے ان کے آگے سر جھکا دیا. ایران کی سپر پاور جس کو کسرا کہا جاتا تھا, اور روم کی سپر پاور جس کو قیصر کہا جاتا تھا, قیصر و کسرا نے بھی ان کو سیلیوٹ کیا اور ان کے آگے جھکنا پڑا. اور بیت المقدس جو ایک زمانے تک یہودیوں کے قبضے میں, عیسائیوں کے قبضے میں تھا, اس بیت المقدس کو بھی مسلمانوں نے اپنے کنٹرول میں لیا اور وہاں پر نماز شروع ہو گئی. میرے پیارے ساتھیوں, یہ سارے کے سارے حالات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے. صحابہ کرام نے ترقی کے نام پر اپنے دین کو نہیں چھوڑا, اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا, اپنے اسلام کو نہیں چھوڑا. انہوں نے وقت کی فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے ان کو گھٹنوں کے بل گرنے پر مجبور کر دیا, مگر اپنے دین اور اپنے ایمان سے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. کل تک جو مردہ تھے اللہ کے پیارے نبی نے ان کو مسیحا بنا دیا. میرے پیارے ساتھیوں, آج ہمیں بھی ترقی کرنا ہے, ہمیں بھی زمانے کی آنکھوں سے آنکھیں ملانا ہے, مگر اسلام کو چھوڑنا نہیں ہے, ایمان کو چھوڑنا نہیں ہے, توحید کو چھوڑنا نہیں ہے. میرے بھائیوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بچے آئی ایس آفیسر بنے, میں چاہتا ہوں آپ کے بچے وکیل بنے, میں چاہتا ہوں آپ کے بچے جج بنے, مگر یاد رکھو میں یہ بھی چاہتا ہوں آپ کا بیٹا جب وکیل بنے تو اس کے دل میں ایمان کی محبت بھی ہو. جب وہ عدالت میں کیس لڑنے جائے تو کوئی جھوٹا کیس نہ لڑے, وہ سچائی کے لیے لڑے,
करे। मैं चाहता हूं आपकी कौम का बेटा, हमारी कौम का बेटा जज की कुर्सी पर बैठे तो वो किसी ओहदे की लालच में गलत फैसला न कर दे, वो रिटायरमेंट के दिन आखिरी दिन ऐसा फैसला करके पूरी कौम को मुसीबत में डाल करके अपने रिटायरमेंट का प्लान न बनाने लगे, बल्कि वो जज की कुर्सी पर बैठ करके इंसाफ का, जस्टिस का, न्याय का काम करे। मैं ये चाहता हूं मेरी कौम के बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर बनने का मकसद सिर्फ गरीबों का खून चूसना ना हो, उनकी जेब से पैसे निकालना ना हो, बल्कि उस डॉक्टर का काम कौम की खिदमत करना हो। वो कोई गरीब मरीज आए तो उसका इलाज फ्री में भी कर दे, वो अगर किसी को परेशान हाल देखे तो उसकी मदद के तौर पर उसका फ्री में इलाज कर दे, उसके दिल में गरीबों का दर्द हो। ऐसा ना हो कि मरने वाला तो मर गया और उसकी बॉडी को आईसीयू में रखे हुए है और उसके घर वालों से पैसा वसूला जा रहा है, एक एक घंटे का पैसा लिया जा रहा है, मरने वाला बेचारा मर चुका है और फिर भी उसके घर वालों से पैसा लिया जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे चोर और लुटेरे डॉक्टर हमें नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं मेरे भाई, हमारी कौम तरक्की करे, हमारा पिछड़ापन दूर हो, मगर सबके बाद हम अल्लाह, अकबर इलाहाबादी का एक शेर है ना, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, चरख पे झूलो, जायज़ है गुब्बारों में उड़ो, चरख पे झूलो, बस एक सुखन बंदे आजिज कर रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। हम यही चाहते हैं, हम अल्लाह को भूलने वाले न बन जाएं मेरे भाई, इसलिए कि जो अल्लाह को भूल जाएगा वो न दुनिया में चैन पाएगा ना आखिरत में चैन पाएगा। वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह फरमाता है जो मुझे भूल जाएगा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो मेरी शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी को बेचैनी वाली जिंदगी बना देंगे। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और क़यामत के दिन हम उसे अंधा बना करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, और क़यामत के जब अंधा बना करके उठाएंगे तो कहेगा अल्लाह मुझे अंधा क्यों बना दिया। अल्लाह फरमाएगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा, ऐ मेरे बंदे जब कुरान पढ़ा जाता था, जब मेरे नबी की हदीसें पढ़ी जाती थी, तू भी तो अंधा और बहरा बन जाता था, न तू कुरान को सुनता था न हदीसों को सुनता था, मेरी बातों को तू सुन करके अनसुना कर दिया करता था। आज हम तुझे भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, फितनों का ये दौर है, और फितनों की जब बात आई है तो एक बहुत बड़ा फितना इस दौर का जो हमें महसूस हो रहा है, वो फितना है माल का फितना। पैसा कमाने के पीछे हमारा नौजवान अंधा बना हुआ है। मेरे पास अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आया, मौलवी साहब एक कंपनी आई है, 10,000 रुपया लगा दो, हर महीने 2,000 रुपये मिलेंगे, 5 महीने में रकम खाली हो जाएगी, उसके बाद जो पैसा मिलेगा सब बेनिफिट होगा। मैंने कहा वो कंपनी कारोबार क्या करती है? कहा मौलवी साहब ये तो नहीं पता। कहते क्रिप्टो कोई कंपनी है, क्रिप्टो की कंपनी है, वो पैसा ले रही है। मैंने कहा कारोबार क्या करती है? नहीं मालूम। पूरे गांव के लोग पड़े हुए हैं, मौलवी साहब, मस्जिद के इमाम साहब भी वो काम कर रहे हैं। माफ करना मेरे भाई, कोई काम अगर इमाम साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा, कोई काम अगर मौलवी साहब शुरू कर दे तो वो जायज नहीं हो जाएगा। आपको पता करना पड़ेगा कि वो काम जायज भी है कि नहीं है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, कभी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि अल्लाह ने हराम चीजों की तो लिस्ट बताई है, लेकिन हलाल चीजों की लिस्ट नहीं बताई है। पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं पर हलाल की लिस्ट नहीं बताई, हराम की लिस्ट बताई। इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। ऐ ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मुर्दार को हराम किया है, खून को हराम किया है, सूअर के गोश्त को हराम किया है, गैरुल्लाह का जिस चीज पर नाम लिया जाए उसको हराम किया है। हराम की तो लिस्ट बताई अल्लाह ने, लेकिन हलाल की लिस्ट नहीं बताई है। मेरे प्यारे भाइयों, आप कारोबार कीजिए, आप बिजनेस कीजिए, और छोटा किसी बिजनेस को आप छोटा मत समझिए। हमारे एक साथी थे बनारस में, जामे सल्फिया बनारस में, जहां से हमने तालीम हासिल की, वहीं से उन्होंने तालीम हासिल की। वो रहने वाले थे सूरत के, गुजरात के। आप लोगों ने कभी सुना होगा कि गुजराती लोग जो होते हैं कारोबार में बहुत आगे होते हैं, और इस पूरे भारत को भी 2 गुजराती चला रहे हैं, मालूम है ना आपको? 2 गुजराती पूरे भारत को चला रहे हैं। तो गुजराती लोग कारोबार में बहुत आगे होते हैं। तो हमारा वो जो साथी था सूरत का, उससे मेरी मुलाकात हुई 5-6 साल के बाद। तो मैंने पूछा कि भाई क्या करते हो तुम?
اب بھائی مولوی لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی کہیں خطبہ دے رہا ہے، کسی مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یا بہار میں عام طور سے مدرسہ کھول لیتے ہیں مولانا لوگ، تو میں نے سوچا شاید انہوں نے بھی کوئی مدرسہ کھول لیا ہو یا مدرسہ میں پڑھا رہے ہوں، تو کہا کہ میرے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، ہمارے ابو کی پکوڑے کی دکان ہے، میں وہ چلا رہا ہوں، بہت اچھی چل رہی ہے۔ تو مجھے یار، میں نے کہا یار تم مولوی ہو کے پکوڑے کی دکان پہ تم کو اچھا لگتا ہے؟ اس نے کہا کیا برا ہے، بزنس ہے، کاروبار ہے، آزاد ہوں میں، میری اپنی دکان ہے، میں ڈیلی جو ہے دن بھر دکان پر بیٹھتا ہوں اور اچھا خاصا ماشاءاللہ 2000-3000 کا کام کر لیتا ہوں، اور آزاد بھی ہوں، کہیں جانا ہے کوئی پرابلم نہیں، کسی کا غلام نہیں ہوں، کسی کی نوکری نہیں ہے۔ یہ سوچ تھی اس کی، تو گجراتی تھا۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہیں، تجارت کرنا چاہیں، ہزاروں راستے ہیں آپ کے پاس، لیکن آپ راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کو 10,000 والا موبائل نہیں چاہیے، اس کو 50,000 والا آئی فون چاہیے۔ کما رہا ہے 5,000 روپیہ مہینہ، اور فون کون سا چاہیے؟ آئی فون چاہیے۔ اور آئی فون خریدنے والے عام طور سے کیا کرتے جانتے ہو؟ وہ اسٹیٹس سمبل ہے، اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے آئی فون کی، اس کو آئی فون چلانا بھی نہیں آتا ہے، مگر جب 4 لوگوں کے سامنے آئی فون کا وہ جو ایپل بنا ہوگا، وہ جو دکھے گا نا، تب لوگ کہیں گے کہ ہاں یار اس کی حیثیت ہے۔ کیا اسٹیٹس کے پیچھے مر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ آئی فون کو تم نے اسٹیٹس بنا کے رکھا ہے، یہ مہنگا کپڑا پہن لیا، مہنگا موبائل لے لیا، مہنگا گھر بنا لیا، تو تمہارا اسٹیٹس بہت اونچا ہو گیا۔ معاف کرنا میرے بھائی، اللہ کا اسٹیٹس ان سب چیزوں سے نہیں بنے گا۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کیا اگر کسی کا اسٹیٹس اونچا ہوگا تو اس کا ہوگا جس کے اندر اللہ کا تقوی ہوگا۔ میرے نبی کی زندگی کو دیکھو میرے بھائیو، میرے نبی کا مکان بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کا کپڑا بھی کوئی عالی شان نہیں، میرے نبی کے گھر میں کوئی فرنیچر بھی نہیں۔ آپ کی زندگی تو ایسی گزری کہ اللہ کے نبی ایک چٹائی پر لیٹا کرتے تھے، ایک دن آپ چٹائی پر سے اٹھتے ہیں اور آپ کی پیٹھ پر چٹائی کے نشان پڑے ہیں۔ صحابہ کرام نے دیکھا، اے اللہ کے نبی، لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ وِطَانًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں اجازت دے دیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا اپنے نبی کا جواب سن لینا۔ فرمایا مالی ولی دنیا، او لوگوں میرا دنیا سے کیا لینا دینا ہے؟ مان الا کراکبن استظلت تحت شجرۃ ثم راح فترکها، ارے میں تو ایک پردیسی کی طرح ہوں، میں تو مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے تھوڑی دیر ہالٹ کرتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میری منزل تو آخرت ہے، میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آج ہم دنیا کے پیچھے مرے جا رہے ہیں، صبح نیند کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں سونے تک ایک مرتبہ بھی ہمارے ذہن میں آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوتی، جنت کی فکر نہیں پیدا ہوتی، جہنم سے بچنے کی چنتا نہیں ہوتی۔ ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مال اور اولاد بھی اگر آپ کو اللہ سے دور کر دے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر مال کے چکر میں تم حرام راستہ اپنا رہے ہو اور اولاد کے چکر میں تم غلط راستہ اپنا رہے ہو تو مال بھی فتنہ ہے اور اولاد بھی فتنہ ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے پیارے نبی منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ آپ دے رہے ہیں، آپ کے نواسے حضرت حسن و حسین جن کی عمر 4-5 برس کی ہے، وہ دونوں مسجد میں آ رہے ہیں۔ 5 سال کے بچے چلتے بھی ہیں تو گرتے پڑتے ہوئے چلتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں حضرت حسن و حسین گرتے پڑتے پھسلتے ہوئے مسجد میں چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی کی نظر اپنے نواسوں پر پڑی اور وہ دونوں نواسے لال رنگ کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ لال رنگ کا کرتا پہننا جائز ہے، لال رنگ کا کپڑا پہننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، سیفرون کلر کا کپڑا نہیں پہننا چاہیے، زعفرانی کلر کا کپڑا، وہ مشرکوں کی پہچان ہے، وہ ان کا شعار ہے۔ اگر کوئی ریڈ کلر کا لال رنگ کا شرٹ پہنتا ہے، کرتا پہنتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ نبی کے نواسے لال رنگ کا کرتا پہن کر کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ نے اپنے خطبے کو روکا
اور آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو گود میں لیا، ان کو لاڈو پیار کیا، اور ان کو پیار کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ او لوگو، اللہ تعالیٰ نے کتنی سچی بات کہی ہے قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہارے لیے فتنہ ہے، تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اللہ کے نبی نے خطبہ روکا، نواسوں کو گود میں لیا اور یہ بات کہی، اس میں کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ لگا ہوگا، 3 منٹ لگا ہوگا، 5 منٹ مان لو۔ 5 منٹ کے لیے اللہ کے نبی نے خطبے کو روکا اور اپنے نواسوں کو، اپنے بچوں کو گود میں لیا، تو آپ نے اس کو فتنہ کہا ہے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ 24 گھنٹے دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس قدر لالچی ہو چکے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، 5 ٹائم اذان دینے والا اذان دے رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دے رہا ہے، اور ہم اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہمارا بزنس چل رہا ہے، ہماری دکان بند نہیں ہو رہی، ہمارے کاروبار پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ یعنی 5 ٹائم کی نماز میں، فجر کی نماز تو بالکل صبح پڑھی جاتی ہے، اگر 4 ٹائم کی جو نماز ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر چاروں نماز کو اگر آپ کے ورکنگ ٹائم میں مان لیا جائے، آپ کی دکان کے، آپ کے کاروبار کے ٹائم میں، اور ایک نماز پہ آدھا گھنٹے کا ٹائم مان لیا جائے، تو یعنی آپ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹہ بھی اپنے کاروبار سے نکال کر کے اللہ کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو اللہ آپ کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، آپ کو آکسیجن دے رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہم تھے، الٹرا ساؤنڈ کے بغیر ماں کے پیٹ کا بھی فوٹو نہیں آتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ جب ہوتا ہے تو وہ کیمرہ جو ہوتا ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر روشنی کر کے تب فوٹو لیتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں جہاں روشنی پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اللہ تیری قدرت ہے کہ تو وہاں بھی بچے کا دل بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کا دماغ بنا رہا ہے، وہاں بھی بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے، اور کیا مجال ہے کہ کوئی ایک آنکھ ادھر ہو اور ایک آنکھ ادھر ہو، ایک کان یہاں ہو اور ایک کان یہاں ہو، پورے بیلنس کے ساتھ، پورے توازن کے ساتھ بچہ پیدا ہوتا ہے، آنکھ اپنی جگہ پہ ہے، کان اپنی جگہ پہ ہے، منہ اپنی جگہ پہ ہے، دماغ اپنی جگہ پہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں یہ سارا پروسیس کرتا ہے، اور آج ہم اور آپ اتنے بڑے ناشکرے ہیں، اس اللہ کے لیے ہم 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے وہ حقیقی بندے اور میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو نماز سے کبھی نہیں روکتا ہے، وہ نماز بھی پڑھتے اور کاروبار بھی کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھا ہے ممبئی کے اندر ایسے ایسے سیٹھوں کو دیکھا ہے میرے بھائیوں، آپ یقین کریں، آپ کے ارریا میں کیا کوئی پیسہ کمانے والے ہوں گے؟ آپ کے پورنیہ میں کیا کوئی پیسہ ایسا کمانے والے ہوں گے؟ آپ کے کشن گنج میں کیا پیسہ کمانے والے ہوں گے؟ میں نے ممبئی میں ایسے سیٹھوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت بڑے کروڑ پتی، ارب پتی ہیں، بہت بڑا ان کا کاروبار ہے، مگر رمضان کے آخری عشرے میں وہ اعتکاف بھی کرتے ہیں، وہ 10 دن اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں، اور جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو اپنے کاروبار کا جو موبائل ہے وہ اپنے بھائی کو، اپنے گھر کو، اپنے بیٹے کو دے کر کے آتے ہیں کہ نہیں اب یہ 10 دن مجھے اپنے بزنس سے کوئی مطلب نہیں، اپنے کاروبار سے کوئی مطلب نہیں، میں 10 دن اللہ کی عبادت کے لیے لگا رہا ہوں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے سچے مومن بندے تو وہ ہیں، ان کا کاروبار ان کو کبھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا، کبھی نماز سے غافل نہیں کرتا۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس لیے کہ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں جس دن لوگوں کی دہشت کا بڑا برا عالم ہوگا۔ دہشت کیا ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہے، نیپال میں زلزلہ آیا، بنارس میں ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوا۔ میں تو اس وقت ٹرین میں سفر کر رہا تھا، صبح میری بیوی کا فون آیا، کہنے لگی رات میں زلزلہ آپ نے دیکھا؟ زلزلہ آیا تھا؟ میں نے کہا میں تو ٹرین میں بیٹھا تھا، ٹرین میں تو ہمیشہ زلزلہ آتا رہتا ہے، ٹرین ہلتی رہتی ہے۔ کہا کہ نہیں، رات میں بہت سب چیزیں ہل رہی تھی، زلزلہ آیا تھا۔ 2 دن تک بنارس میں لوگوں کے پیٹ منہ سے کھانا اتر نہیں رہا تھا، لوگ دہشت کے عالم میں تھے۔ زلزلہ کہاں آیا تھا؟ نیپال میں آیا تھا، اس کا جھٹکا دلی اور اتر بھارت میں کہیں کہیں محسوس ہوا تھا، اور یہ چھوٹا سا زلزلہ تھا جو نیپال میں آیا تھا۔
اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب وہ زلزلہ آئے گا جو صرف اتر بھارت میں نہیں، صرف دکشن بھارت میں نہیں، مدھیہ پردیش میں نہیں، مہاراشٹرا میں نہیں، گجرات میں نہیں، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب پوری دھرتی کو اللہ تعالی ہلا دے گا، واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ اچھا یہ بوجھ نکال دے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جو ہیرے جواہرات، سونے چاندی اور قیمتی میٹلز ہے، سب باہر نکل جائے گا، زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ زمین کے اندر جتنے مردے ہیں قیامت ان سب زندہ ہو جائیں گے۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، اور قیامت کے دن زمین اپنی باتیں بیان کرے گی، زمین بولے گی بأن ربک اوحی لہا، کیونکہ اس زمین کو اللہ تعالی حکم دے گا بولنے کا۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ ہم جس دھرتی پر اور جس جگہ پر کوئی کام کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی۔ مثال کے طور پر اس گاؤں میں آج یہ جلسہ ہو رہا ہے، اب جلسے والوں کا کہنا ہے کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنی ساری پبلک آ جائے گی، کیونکہ یہ علاقہ بہت پچھڑا ہوا ہے، آنے جانے کا جو راستہ ہے بہت مشکل ہے، بہت ٹف ہے، پھر بھی لوگ آئے۔ اور اس وقت جو ہے رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں، لوگ جمع ہوئے ہیں، مائیں بہنیں ہماری بیٹی ہیں، یہ علاقہ، یہ پنڈال، یہ پوری دھرتی بولے گی قیامت کے دن کہ ہاں یہاں رات کو 1:15 بجے تک، 1:30 بجے تک، 2 بجے تک تیرے دین کی باتیں ہوئی تھی، قرآن و حدیث کی باتیں ہوئی تھی۔ اور اسی علاقے میں اگر کسی گھر میں، کسی کمرے میں بیٹھ کر کے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی حرام کام کر رہا ہے، وہ دھرتی بھی بولے گی میرے بھائیو یومئذ تحدث اخبارہا، زمین گواہی دے گی کہ ہاں وہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اس لیے جب گناہ کرنا تو یہ سوچ کے کرنا کہ یہ کمرہ گواہی دے گا، یہ دھرتی گواہی دے گی۔ کہاں سے بچیں گے ہم اللہ کے ہاں؟ آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے بھائی۔ علامہ ابن جوزی کا ایک جملہ آج میں نے پڑھا، بڑا پیارا جملہ تھا۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ اگر قبر میں مرے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تمنا کرو، آرزو کرو، تو مرا ہوا آدمی جو مر چکا ہے، قبر میں جا چکا ہے، اگر اس سے کہا جائے کہ تمہاری کوئی انتم اچھا ہے، کوئی آخری خواہش ہے، تو پتہ ہے وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ اے اللہ ایک دن تو رمضان کا اور دے دے، ایک دن تو رمضان کا اور دے دے۔ رمضان اتنا قیمتی مہینہ ہے میرے بھائیو۔ پچھلے رمضان میں کتنے لوگ ہمارے گاؤں میں رہے ہوں گے، اس سال وہ نہیں ہے، انتقال ہو گیا ان کا۔ کتنے بوڑھے لوگ، کتنے نوجوان لوگ، کتنی عورتیں پچھلے رمضان میں تھی، اس سال نہیں ہے۔ اور اس سال اللہ تعالی ہم کو یہ توفیق دے رہا ہے، سن 2024 کا اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے 1445 ہجری کا رمضان ہمیں ملنے والا ہے، اگر ہم زندہ رہے، اگر ہماری حیات باقی رہی۔ اللہ نے ہمیں ایک چانس دیا ہے میرے بھائی کہ اپنے آپ کو ہم سدھار لیں، توبہ کر لیں، اور جب ہم توبہ کریں گے ہم نے جتنے گناہ کیے اللہ سب معاف کر دے گا۔ اچھا دنیا میں انصاف کا پیمانہ الگ ہے۔ دنیا کا انصاف کیا کہتا ہے کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا اس کو بدلہ دیا جائے، کسی نے برا کام کیا اس کو سزا دی جائے۔ دنیا کا انصاف تو یہی ہے۔ اللہ کا انصاف بڑا نرالا ہے۔ اللہ کا انصاف یہ ہے اگر آپ نے کوئی نیکی کا ارادہ کیا، آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور رات میں بستر پہ سونے کے پہلے آپ نے موبائل کے اوپر الارم لگایا کہ میں رات کو 3 بجے اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، پکا ارادہ آپ نے کیا، لیکن تھکے ہارے تھے، نیند آ گئی، سوئے رہ گئے، اور 3 بجے رات میں فجر آپ تہجد کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پائے۔ اللہ کے نبی فرماتے جب بندہ نیکی کا پکا ارادہ کرتا ہے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پاتا ہے، اللہ کہتا ہے اکتبوا لہو حسنۃ، میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ اس نے کیا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا، پکا ارادہ کیا تھا۔ اور اگر بندہ وہ نیکی کا کام کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اکتبوا لہو 10 حسنات، اس کے نام اعمال میں 10 نیکی لکھ دو۔ نیکی کا ارادہ کیا تو 1 نیکی کا ثواب، اور نیکی کر لیا تو 10 نیکی کا ثواب۔ اس کے بعد ایک اور بندہ آتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے
اس کے नाम अमाल में एक गुनाह लिखो। उसने गुनाह का इरादा किया था, अल्लाह कहता है एक गुनाह लिखो। उसने गुनाह कर लिया था, अल्लाह कहता है एक गुनाह लिखो। और एक दूसरा इंसान आता है जो गुनाह का इरादा करता है, अल्लाह फरिश्तों से कहता है होल्ड करो, इंतजार करो, वेट करो, देखते रहो वो गुनाह करता है कि नहीं करता है। अगर बंदे ने गुनाह का इरादा किया और फिर इरादा करने के बाद उसने गुनाह नहीं किया, उसने अपने दामन को गुनाह से बचा लिया, अल्लाह के नबी फरमाते कि अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है उक्तबू लहू हसनतन, मेरे बंदे के नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह उसने तो कोई नेकी का काम न किया, उसने तो कोई अच्छा काम न किया। अरे अल्लाह उसने तो बुराई का इरादा किया था, उसने तो शराब पीने का इरादा किया था, उसने तो ज़िना करने का इरादा किया था। अरे अल्लाह उसने गलत काम करने का इरादा किया था और बाद में उसने गलत काम नहीं किया और तू कह रहा है कि हम एक नेकी लिख दे। अल्लाह फरमाता है इन्नमा तरकहा मिन जर्राया, मेरे बंदे ने मेरे डर से गुनाह को छोड़ा है, मेरे खौफ से गुनाह को छोड़ा है, मेरे बंदे के नाम अमाल में एक नेकी लिख दो। ये है अल्लाह का इंसाफ। इतना करीम है हमारा रब, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है, और हम इतने बड़े नालायक हैं, नाशुक्र हैं कि उस अल्लाह से हम तौबा भी नहीं करते। मेरे भाइयों, अल्लाह को क्या पड़ी है कि अल्लाह अपना अजाब हम पर नाजिल करेगा। ये जितने परेशानियां हम पर आ रही हैं, ये हमारे अपने करतूतों का नतीजा है। अल्लाह हम पर अजाब भेजना नहीं चाहता है। अल्लाह तो खुद कुरान में कहता है मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह तुम पर अपना अजाब भेज करके क्या करेगा? ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के ऊपर ईमान लाने वाले बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुम पर अपना अजाब नाजिल करके क्या करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, फितनों के इस दौर में अगर हमसे कुछ गुनाह के काम हुए हैं, हम अल्लाह से तौबा कर लें और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं। और जहन्नम की आग से बचाने के लिए बहुत सारे नेकी के काम आप कर सकते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकुन्नार वलौ बिशिक्की तमरा, खजूर का टुकड़ा भी अल्लाह के रास्ते में दे करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा सकते हो तो बचा लो। ये मदरसा है, ये मस्जिदें हैं, ये दीन का काम है जहां आपसे चंदे की अपील की जा रही है। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि आपसे चंदा मांगा जा रहा है, आपसे बाकायदा मौलवी लोग माइक पर आकर के आपसे अपील कर रहे हैं। वरना कयामत के पहले तो एक ऐसा दौर भी आएगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि सदका देने वाला सदका लेकर के निकलेगा, माल लेकर के निकलेगा और कोई उसका सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। इतना माल लोगों के पास आ जाएगा, इतना पैसा लोगों के पास आ जाएगा कि सदका करने वाला और दान देने वाला दान देना चाहेगा और सदका करना चाहेगा, मगर उसके सदका को कोई कबूल करने वाला नहीं होगा। ये मौका है मेरे भाई, जहन्नम की आग से अपने आप को बचा लो। रमजान का महीना आ रहा है, उसमें नेकी करके और उसमें रोजा रख करके, तरावी पढ़ करके, तहज्जुद पढ़ करके, कुरान पढ़ करके अपनी मग़फ़िरत का सामान कर लो मेरे भाई। ये फितनों का दौर है, फितनों का ज़माना है, और इस दौर में अपने बच्चों की भी फिक्र करो। मैं कभी कभी कहता हूं अपनी तकरीरों में कि जब पैसा दिया करो अल्लाह की राह में, तो बच्चों से दिलवाया करो। अपने घर से जाओ तो औरतों को कुछ पैसा दे करके जाओ कि देखो मैं जा रहा हूं बाहर, ये पैसा तुमको दे के जा रहा हूं, ये ज़कात का पैसा है, ये सदका खैरात का पैसा है, गरीबों को दे दिया करना, कोई मांगने वाला आए तो दे देना। अपने घर की औरतों को ये सिखाओ मेरे भाई, इसलिए कि जब हम अच्छी चीज़ों में, जब हम बुरी चीज़ों में अपने परिवार को शामिल करते हैं। अभी मैं कार से आ रहा था, रास्ते में एक रेस्टोरेंट पड़ा था दरभंगा में, राधे राधे। हमारे ड्राइवर साहब भी साथ में थे, हम लोगों को भूख बहुत तेज लगी थी, दोपहर में मैंने खाना भी नहीं खाया था। ड्राइवर साहब ने कहा चलिए यहाँ पे खाना खाते हैं, बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट। मैं गया रेस्टोरेंट में, बहुत अच्छा, कभी आपका गुजर हो दरभंगा से देखिएगा, बिल्कुल हाईवे के ऊपर है, बहुत मशहूर है वहाँ का रेस्टोरेंट। वहाँ गए तो माशाअल्लाह बड़ा साफ सुथरा रेस्टोरेंट और खाना भी एक से एक, और उसके बाद मिठाइयाँ भी एक से एक। तो जानते हो पहला ख्याल मेरे दिल में क्या आया? मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये तो फैमिली के लायक जगह है, बच्चों को लेके आने लायक जगह है, बड़ा अच्छा यहाँ सिस्टम है, निज़ाम है। यानी ये एक नेचुरल बात है। हम कोई अच्छी चीज देखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा परिवार भी इसमें शामिल हो जाए। हम कोई अच्छी चीज खाते हैं, सोचते हैं हमारा परिवार भी खा ले। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से हमें अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है।
قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، بچانے کا انتظام کرو۔ اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کام کیا ہے؟ آپ ایک مہینہ چھوڑ دو، ایک سال چھوڑ دو، آپ ایک ہفتہ اور ایک دن کا حساب ہم کو بتا دو کہ آپ نے پچھلے ایک دن میں کتنے ایسے کام کیے ہیں جو آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے والے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو، چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام، چھوٹے چھوٹے ذکر کے کلمات ہیں۔ آپ نے زبان سے پڑھا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آپ کو پڑھنے میں 5 سیکنڈ لگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ کو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگا، 3 سیکنڈ لگا، مگر اس کلمے کا ثواب کیا ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پیارے ہیں اور زبان پر بڑے ہلکے ہیں اور قیامت کے دن اللہ کے ترازو پر بڑے بھاری ہوں گے، اور یہ 2 کلمے کون ہیں؟ یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طریقے سے آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ کلمات جو ہیں ان کا ثواب بہت زیادہ، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، صدقہ خیرات کریں، غریبوں کی مدد کریں، اور جب مدد کریں تو اس چکر میں نہ رہے کہ مائک پر میرا نام بولا جائے۔ ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، مائک پر جب تک نام نہ بولا جائے تب تک ہمیں لگتا ہے مولوی صاحب جب تک نام لے لے کہ ہمارے دعا نہ کرے ہمارا دان قبول نہیں ہوا۔ ضروری نہیں ہے، کچھ نیکی ایسی بھی کرو آپ کو پتا ہو، اللہ کو پتا ہو۔ اللہ کے نیک بندے نیکی کرتے ہیں، دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ سے اپنا بدلہ چاہتے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہمیں تو قیامت کے دن کا ڈر ہے۔ میرے بھائیوں، میری تقریر لاسٹ میں ہونے والی تھی، اور ابھی شاید بنگلہ زبان کے کوئی مقرر باقی ہیں جو آپ کے سامنے چندے کے لیے تقریر کریں گے، لیکن چونکہ پبلک دور دور سے آئی ہے اور جلسے والوں نے یہ سوچا کہ اگر بعد میں میرا نمبر آئے گا تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ چلے جائیں، اس لیے مجھے پہلے آتے ہی فوراً جو ہے 10 منٹ کے بعد مجھے بلا لیا گیا۔ میں ایک آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کے لیے جو واقعی میں یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کرے گا کہ یہ علاقہ کافی پچھڑا ہوا ہے، اور اس علاقے میں مدرسے کی ضرورت تھی، اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی شیخ نوشاد صاحب کو اور ان کے تمام جو رفقا ہیں جن کی محنتوں سے یہ جامعہ اسلامیہ عماریہ چل رہا ہے۔ آپ دعا بھی کریں اور جاتے وقت آپ سے جو بھی بن سکے آپ تعاون کر کے جائیں، اس ادارے کو دان دے کر کے جائیں۔ اگر واقعی میں آپ کو دین سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کے بچے بھی قرآن و حدیث کو سیکھیں اور یہاں کی نوجوان نسل بھی ایسی تیار ہو جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو، تو یہ کام کر کے آپ جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے رب العالمین ہم سب کو اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں جو بھی نیکی کے کام ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جن بھائیوں نے اس مدرسے میں اب تک چندے اور دان دیے ہیں، اللہ ان کے دان کو، ان کے چندے کو قبول فرمائے، اور جو ابھی تک پیچھے رہ گئے ہیں اور ابھی تک انہوں نے اس کار خیر میں، اس نیکی کے کام میں حصہ نہیں لیا ہے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ آگے بڑھیں اور آ کر کے مدرسے میں تعاون کر کے جائیں۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ اس علاقے کی پچھڑے پن کو دور کرے، اس علاقے کو بھی اور علاقوں کی طرح ترقی عطا فرمائے، یہاں کے لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اللہ تعالیٰ پیدا کرے، یہاں کا راستہ آسان ہو جائے، یہاں کی زندگی آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہاں کے لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔